صحیح۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا نماز جنازہ کا۔ کیسے ہم مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھیں؟ تیسرے چوتھے اللہ اکبر کے بعد تو کہیں گے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدا بندہ ہمیں مرنے والے کے بارے میں صرف ایک بات پتا ہے، وہ خیر پر تھا، اور تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب تو اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کیسے جھوٹ بول دے، وہ تو خیر پر نہیں تھا۔ کیسے پتا چلا خیر پہ نہیں تھا؟ ایسے پتا چلا کہ بے نمازی تھا، ایسے پتا چلا خمس نہیں دیتا، ایسے پتا چلا اپنے سگے بھائی کا حق دبا کے بیٹھا، ایسے پتا چلا کہ حیثیت تھی لیکن قرضے لے کے واپس نہیں کرتا، ایسے پتا چلا اس زمانے میں ٹی وی پاکستان میں نیا آیا تھا، وہ بھی اتنا بورڈ ٹائپ کا ٹی وی تھا، 68 کا ٹی وی، ویسے کوالٹی کے اعتبار سے بہت اچھا، لیکن جسے آج کل دھوم دھڑکا جس کو مانا جاتا ہے کچھ نہیں تھا، کلر بھی نہیں تھا، وہی بلیک اینڈ وائٹ۔ تو خیر اب کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی تو کم تھا لیکن میوزک گانے تو آ چکے تھے، کہا کہ ہم کیسے گواہی دیں؟ یہی سوال کسی نے ایک بار امام معصوم سے پوچھا۔ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آج 1970 میں رضویہ سوسائٹی کے غسل خانے میں میت آئی ہے تو اس کے وارثوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا، کوئی نیا آج کا مسئلہ نہیں ہے، گناہگار ہر دور میں رہیں۔ کہا کہ مولا ہم نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ ہمیں پتا ہے کہ مرنے والا کیریکٹر کے اعتبار سے بہت اچھا نہیں تھا، اور وہاں گواہی دینا پڑتی ہے۔ یاد ہے نا، عورتوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ نماز جنازہ عورتیں نہ سنتی ہیں نہ پڑھتی ہیں، نہ ان کو کتاب اس سے معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے۔ مرد اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدا بندہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ خیر پر تھا۔ مولا امام سے پوچھا جا رہا کیسے گواہی دے دی؟ ابھی تمہید کا تیسرا جملہ چل رہا ہے، پھر تمہید کا چوتھا جملہ آئے گا، پھر اصل مجلس آئے گی۔ تو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدا بندہ ہم کیسے گواہی دے دیں کہ خیر پر ہے؟ فرزند رسول ہم کیسے گواہی دے دیں کہ یہ خیر پر ہے؟ امام معصوم کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر پیغام امام کا، امام نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ مرنے والا ہماری اور ہمارے جد علی کی ولایت کو مانتا تھا کہ نہیں؟ کہا کہ وہ تو مانتا تھا لیکن ساتھ میں گناہگار بھی تھا، بہت گناہ کرتا تھا۔ امام نے کہا نماز جنازہ اور شہادت نامے میں تم سے مرنے والے کے کردار کی گواہی نہیں مانگی جا رہی ہے، تم سے مرنے والے کے عقیدے کی گواہی مانگی جا رہی ہے۔ اگر وہ علی کی ولایت کو مانتا تھا تو اس کائنات میں علی کی ولایت ہی سب سے بڑا خیر ہے، جو ولایت علی والا ہے وہ خیر پر ہے، تم اس کی گواہی دے سکتے ہو۔ ولایت علی اس کائنات کا سب سے بڑا خیر، کیونکہ ولایت علی ایک تسلسل ہے۔ ولایت علی وہی مانے گا جو پہلے ولایت رسول خدا کو مان چکا۔ پیغمبر نے ڈائریکٹ علی کی ولایت کی بات نہیں کی، من کنتو مولا، جس کا میں مولا اسی کے مولا علی بنیں گے۔ وہ رسول کو چھوڑ کے ڈائریکٹ علی کو مولا مانے وہ غدیری نہیں۔ تو خیر ایک تسلسل ہے، اور رسول کی ولایت اللہ کی ولایت کی وجہ سے۔ لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، خلاصہ یہ کہ ایک ہے خیر پر ہونا، ام سلمہ سے کہا انتی علی الخیر، تم خیر پر ہو، اور اہل بیت کے بارے میں کہا یہ خود خیر ہیں، تو ام سلمہ کو روک دیا گیا۔ لیکن حدیث قصہ کی راویوں میں ایک راوی ام سلمہ بھی۔ آج بہت سے لوگوں کو پریشانی اور تشویش ہے کہ حدیث آئی کہاں سے۔ خیر تو ام سلمہ کا بہت مشہور واقعہ، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ابو سلمہ ان کے شوہر تھے، سلمہ ان کا بیٹا تھا۔ خاندان والے خاص طور پر ان کی پوری سسرال انتہائی کٹر دشمن اسلام۔ ام سلمہ کو ایک اعزاز ہے کہ 2 مرتبہ ہجرت کی، جب حبشہ بھیجا گیا مسلمانوں کو تب بھی اپنے شوہر کے ساتھ گئی، سسرال کے مذہب کی وجہ سے جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ بہت سی لڑکیاں اپنے شوہروں کو لے کے سسرال سے الگ ہو جاتی ہیں، وہاں تو مطلب مقصد کچھ اور ہوتا، وقت نہیں ہے، ورنہ وہ مقصد بھی ذرا چٹپٹے انداز میں بتاتا، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ خیر ام سلمہ صرف مذہب کو بچانے کے لیے، اتنا پریشر ہے ان کے شوہر کے گھر والوں کا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ جی مسلمانوں اور کافروں میں مصالحت ہو گئی، کیونکہ رسول خدا نے کافروں کی یہ بات مان لی کہ ہمارا خدا بھی چلے گا تمہارے خدا بھی چلیں گے، سورہ نجم میں جو آیتیں نازل ہوئی۔ خیر عام حالات ہوتے تو میں یہاں پہ 5 منٹ اس واقعے کو بتا دیتا، لیکن ایک افواہ پھیل گئی۔ چنانچہ واپس یہ لوگ آئے، پتا چلا غلط، اور زیادہ ظلم ہو گیا کہ اس وقت تو تم ہمیں بغیر بتائے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے، اب تو دوبارہ پھنس گئے۔ غرض یہ کہ بہرحال انتہائی مظالم برداشت کر کے کسی طرح چھپ چھپا کے یہ لوگ مدینے پہنچ گئے۔
اور مدینے کے اندر دونوں کی فیملی میں کوئی بہت ہی امیجیٹ آدمی وہاں پہ نہیں ہے، یہ لوگ اکیلے ہیں اور اتنی غربت کے عالم میں ہیں کہ شہر مدینہ میں کہاں جگہ مل۔ مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پہ ایسے غریب لوگ رہتے تھے، قبا اس کا نام، جو حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے، ہاں وہی قبا جہاں مسجد قبا آج کل مدینے کا ایک بہت ہی پوش ایریا، جبکہ میں بات کر رہا تھا اس وقت مدینے کا انتہائی غربت والا علاقہ جسے انگریزی میں غالباً سلم ایریا کہتے ہیں۔ خیر میری انگریزی پہ کبھی بھروسہ نہ کیجیے گا۔ تو اب یہ کہ وہاں رہتی، اور اسی دوران جنگ احد کے اندر شہید ہونے والوں میں ان کے شوہر بھی تھے۔ ویسے ہی شوہر کے ساتھ بھی جب تھی تو انتہائی پریشانی، مگر جب شوہر کا انتقال ہو گیا اور اولاد بھی زیادہ، اس وقت تک یہ محکمے نہیں بنے تھے۔ خیر اب وہ ام سلمہ کی بات ہے تو میں اپنی زبان کو لگام دیتا ہوں۔ اب انتہائی پریشان، نہ سسرال کا کوئی آدمی، نہ میکے کا کوئی آدمی، نہ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی کہ ان سے کوئی مدد کی توقع کی جائے۔ خیبر کی لڑائی تک پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے ان مسلمانوں کو بھی گزارا کرنا پڑ رہا جو اچھی حالت والے کہلاتے ہیں۔ اچھی حالت والوں کے پیٹ میں پتھر ہے تو جن کو کہا جائے بہت ہی غربت میں ان کی کیا حالت ہے۔ اور کئی اولادیں 7-8 ہر عمر کی، یعنی ایک بچہ تو تقریباً 15-16 سال کا، سب سے چھوٹا بچہ 1 سال کا۔ بہت جب پریشان ہو گئی تو ایک مرتبہ 1/3 آدمی بھوک، غربت اور بیماریوں سے مرے گا۔ وہاں پہ یہ بات آئی کہ خالی مسئلہ نہیں بتائے، علاج۔ آخر اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے زمانے میں ہوں اور ان کے شہر میں ہوں، اور پھر ایک مرتبہ پریشانی کی شکایت کرے، بس جا کے رسول اللہ سے کہہ دو کہ یہ ہمارا مسئلہ، ہم آپ سے کوئی مالی مدد نہیں چاہتے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ چنانچہ وہ بیٹا مسجد میں گیا اور کہا کہ میری ماں نے اس لیے بھیجوایا۔ پیغمبر نے ان کو ایک دعا بتائی جس کو دعائے نعم البدل کے نام سے بعض بچوں نے duas.org کی ویب سائٹ پر بھی میری مجلس سن کے اس کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کر دیا یا پیسٹ کر دیا۔ ام سلمہ کے بیٹے نے آ کر یہ بتایا کہ اماں رسول خدا نے یہ دعا کہی ہے کہ پڑھتے رہنا۔ دعا شروع بڑی عجیب طریقے سے ہوتی، آدمی چونک جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو ہم کو بھی پتا ہے مسئلے کا بہت آسان حل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ مرنا تو آئی نہیں ہم کو، یہ تو ہمیں پتا کہ مر جاؤ گے تو نہ بھوک لگے گی، نہ بیمار ہوگے، نہ دوسرے پرابلم۔ خیر قبر میں اس سے بڑے ہیں، لیکن بہرحال ہم تو اپنی دنیاوی زندگی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ انا للہ کا موت سے کون سا تعلق؟ قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ جب قبر کرنے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اٹھا کے اس کو خالی موت سے متعلق کر دیا، کوئی مصیبت آپ کے گھر میں آئے تو خیر دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ام سلمہ صاحب معرفت خاتون، انہوں نے وہ ریئیکشن شو نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا آپ کو روزانہ نمازوں کے بعد تعقیبات کے مشترکہ میں ملے گی، اور اگر آپ duas.org پہ جائیے تو وہاں پر بھی یہ دعائے نعم البدل، یہ دعائے ام سلمہ کے نام سے ملے گی۔ دو جملے، انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، اے خدا میرے لیے راحت و آرام کا اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا، وارزقنی اور مجھے روزی عطا فرما، من حیث احتسب وہاں سے بھی جہاں میں گمان کر رہا ہوں، جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، ومن حیث لا احتسب اور ایسی جگہ سے بھی روزی عطا فرما کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اچھا یہاں بھی وہی مسئلہ جو میں نے شروع میں کہا، مزہ۔ تو روزی اسلام کے اندر رزق، وہاں لفظ رزق ہے، روزی نہیں۔ رزق اسلام میں خالی کھانے پینے کا نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین، یہ بھی ہمارے پاس دعا، زیارت حسین کا رزق ہم کو عطا فرما۔ تو زیارت بھی ایک روزی ہوتی ہے، شفاعت بھی ایک رزق ہوتا ہے، تو روزی یعنی رزق عطا فرما جس میں ہر قسم کا رزق آ گئے، وہاں سے بھی جہاں میں گمان کر رہا ہوں، یہ ضروری، تاکہ آپ دعا کر کے گھر میں نہ بیٹھ ہاتھ پاؤں مارے، اور وہاں سے بھی جہاں میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا پتھر میں سے بھی پانی ٹپک سکتا ہے؟ لیکن یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک مومن کہتے ہیں، یہ دبئی کے 4 لاکھ درہم کا قرضہ تھا، ہتھ کڑیاں اور جیل نظر آ رہی تھی، اسی رات کو جب دعا پڑھی انہوں نے
دوسرے مومن نے بلا کے کہا میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ 10 لاکھ یعنی 1 ملین درہم لیجئے۔ حیران ہوگا اتنا کنجوس آدمی جس نے اپنے باپ کو کبھی 1 درہم نہ دیا، اور لاکھ ایک مرتبہ 1 لاکھ 10 لاکھ 1 ملین درہم ان کو دے رہے۔ واقعات تو اتنے کہ پوری کتاب میں لکھ ڈالوں، لیکن بات مختصر کرتا ہوں کہ اب ام سلمہ کو بیٹے نے کہا کہ رسول نے کہا یہ دعا روزانہ فجر کے بعد پڑھو، اور اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا